الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل لربک وانحر۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کی اہمیت، مقاصد اور تقاضے۔ دیکھیے، قربانی کی اہمیت سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں، ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث کا مفہوم قربانی کی اہمیت سے متعلق بیان کر کے اپنی گفتگو مقاصد اور تقاضے پر۔ دیکھیے، قربانی کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ قربانی جانور کو ذبح کرنے سے بہتر اس میں کوئی عمل نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قربانی کے جانور جو ہے جب ذبح کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور اس جانور کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ مقاصد اور حکمتوں کے تعلق سے چند باتوں کا میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ایک مقصد یا ایک حکمت قربانی کی یہ ہے تعلق باللہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرب الہی، اللہ تعالیٰ کی قربت۔ قربانی کرنے کا ایک بڑا اہم مقصد، ایک بہت بڑی حکمت، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کوثر میں، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قربانی کرے گا اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہوگا۔ جو شخص قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے گا۔ تو قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر یہیں سے بات نکلتی ہے کہ قربانی کے ایام جب ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے جو اور دوسرے طریقے اسلام نے بتائے ہیں ان کو بھی انجام دینا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے ذکر اللہ کی صورت میں ہو، یا اور دوسرے حسنات ہوں۔ تو قربانی کی ایک حکمت، ایک مصلحت کیا ہے؟ تعلق باللہ۔ قربانی کی دوسری حکمت یا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ایک حکمت ہے۔ ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں تاکہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں جنہوں نے شروعات کی، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے جانور بھیجا۔ اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو فدیے میں بڑی عظیم قربانی عطا کی۔ تو وہی سنت ہے جس کو ہم ہر سال ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قربانی کے ایام میں ہم زندہ کریں گے، اور قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اور سنتیں ہیں ان کو زندہ کرنے کی ہم فکر کریں گے اور عملاً حصہ لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم سنت، سب سے عظیم سنت، سب سے بڑی سنت دعوت توحید۔ وہ
موحد تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم سنت یا کہیے سب سے عظیم کارنامہ کہ وہ توحید کی دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ تو توحید کی دعوت یہ جو اہم سنت ہے اور سب سے اہم دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا، یہ سب سے اہم دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا گیا۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب بلائے، نیک عمل کرے، اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جانور کی صورت میں ذبح کرتے ہیں، اس کو تو ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت والی سنت کے سلسلے میں ہم غافل ہیں۔ اور توحید کی سنت جو ہے یا توحید کی دعوت کو ہم کن کے درمیان عام کریں گے؟ جو ملت کا حصہ نہیں ہے، جو امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے، جو اصحاب ایمان نہیں ہے، ان کے درمیان یہ کام کریں۔ ہم مسلمان اس معاملے میں کچھ ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ اکیلا ہے، وہی پوری کائنات کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کا اعلان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح سے قربانی کی ایک اور حکمت اور مصلحت ہے یا اور ایک مقصد ہے، وہ ہے غربا اور مساکین کی مدد۔ غربا اور مساکین کی مدد ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ قربانی کے جانور کا تذکرہ سورہ حج میں کیا گیا، ابھی درس بھی ہوا، وہاں یہ بات کہی گئی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہا گیا کہ جانور کے گوشت کو کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو کھلاؤ، یہ کہا۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بھی دینا ہے، اور جو نہیں آتے ہیں آپ کو پتہ لگا کر کے معلوم کر کے ان تک بھجوانا، ان کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں، مسلمان ہیں خاص طور سے، جو چھوٹے جانور کا گوشت سال بھر نہیں کھا پاتے، مہنگائی کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے۔ قربانی کے موقع پہ خاص طور سے ہمیں انہیں یاد کرنا۔ تو قربانی کے ایام میں قربانی کا گوشت دے کر کے ان کی مدد کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب قربانی کے ایام ختم ہو جائے تو ان غربا اور مساکین کو کی مدد مختلف انداز سے ہونی چاہیے، اسلام نے تصور دیا۔ تو قربانی کی ایک حکمت، ایک مصلحت یہ بھی ہے غربا اور مساکین کی مدد۔ ایک طرح کے یہاں ایک طرح کی تربیت دی جاتی ہے قربانی کے ذریعے سے کہ غریبوں کی مدد کیجیے، تاکہ یہ مدد کا ہاتھ ہمیشہ آگے بڑھے۔ اسی طرح سے قربانی کی ایک حکمت اور ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ اس کا بھی تذکرہ سورہ حج ہی میں۔ قربانی کے جانوروں کے ضمن میں کہا گیا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح سے ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے کنٹرول میں دے دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ، مال اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ہم جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کے راستے میں عملی شکر بجا لاتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، زبان کے ذریعے بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے بجا لاتے ہیں کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ سرمایہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے راہ میں اس دولت سے جانور خرید کر کے ذبح کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے
جب قربانی کے ایام میں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، تو ہمیں مسلسل اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات جنہیں ہم گن نہیں سکتے، تو ان نعمتوں اور احسانات کا بدلہ دینا، ان نعمتوں اور احسانات کو شکر گزاری میں تبدیل کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، 8:30 بجے سے پہلے 8:25 سے تک پروگرام ختم بھی کرنا ہے، وقت کم ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اب تقاضے پہ آتا ہوں۔ تقاضے کے ضمن میں چند باتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے، پہلا تقاضا یہ ہے قربانی کا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی کا حصول۔ فرمایا گیا لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی قربانی کے جانور کے گوشت یا اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کا مفسرین نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس آیت کے پس منظر میں، وہ اخلاص، دلی خلوص، دل کا جذبہ، کیا کس جذبے کے ساتھ ہم قربانی۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر خالص نیت کے ساتھ انجام نہیں دیا جائے گا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کا جانور بھی اگر اس میں ہماری نیت خراب ہو گئی تو یہ جانور گرچہ ہم ذبح کریں گے، گرچہ پیسہ خرچ ہوگا، گرچہ ہم گوشت کھائیں گے، گرچہ غرب و مساکین کی مدد ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ملتا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ دلوں کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنا چاہیے اور دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایک جگہ تو یہاں صاف طور پر کہا گیا قرآن مجید میں، سورہ مائدہ میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، یہ کہا گیا صاحب۔ تو تقوی اور اخلاص اور للہیت اور اچھی نیت سے اگر ہماری قربانیاں خالی ہوں گی تو پھر اس قربانی کرنے سے ہمارا آخرت میں کوئی بھلا ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ دیکھیے، زوال پذیر ملت یا کہیے زوال پذیر قوم کی جو نفسیات ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ملت اسلامیہ ہند کے اندر موجود تقریباً۔ ان کی نفسیات میں بات شامل ہوتی ہے کہ جو حقیقی روح ہوتی ہے کسی چیز کی، اس پر توجہ نہیں ہوتی، محض رسماً ہر کام کرنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی قربانی کے مسئلے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی، مشاہدے میں آتی کہ امت کے لوگوں کے اندر کیا ہے کہ حقیقی روح سے یہ ہماری قربانیاں خالی ہوتی ہیں اور محض ظاہری چیزوں پر ہماری پوری توجہ ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز وغیرہ ہی کا معاملہ ہے، تو حقیقی جو نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، اس پر ہماری توجہ کم ہوتی اور دوسری ظاہری چیزوں پر ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی۔ ظاہری چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں، اس کی انکار ہے، لیکن اصل حقیقی جو چیز ہے اس پر ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو قربانی کی روح جو ہے یہ تقوی ہے، للہیت ہے، دلی خلوص ہے،
اس روح سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر ہماری قربانیاں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی کے ایام میں اخلاص و للہیت کی بنیاد پر ہم قربانیاں کریں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہم انجام دیں وہاں بھی اخلاص کے ساتھ ساتھ کام کریں۔ اگر ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہو تو وہاں بھی اخلاص ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو ہم کو یہ ووٹ دے گا، یہ مقصد نہ ہو کہ ہمارے گھر کا کوئی کام پڑے گا تو یہ ہمارے گھر کا کام کروا دے گا۔ بعض لوگ غریبوں کی اس بنیاد پر مدد کرتے ہیں، اس نیت کی ضرورت ہے۔ تو کوئی بھی صدقہ خیرات اگر کرتے ہیں اور تکلیف پہنچا کر یا احسان جتا کر تو قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اہم تقاضا اور ہے قربانی کا کہ کامیابی کے لیے غلط خواہشات کی قربانی بھی ضروری ہے۔ یہ قربانی کا ایک تقاضا ہے، غلط خواہشات پر لگام لگانا ضروری ہے۔ بعض چیزوں سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن ادھر ہماری توجہ کم ہوتی، مثلا ضد کو ہم قربان کریں، یعنی قربانی کے موقع پر کچھ چیزوں کو قربان کرنا ہوگا۔ ضد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، منافقت ہے، بدگمانی ہے، الزام تراشی ہے، عصبیت ہے، مختلف طرح کی عصبیت ہے، برادری کی عصبیت، مسلک کی عصبیت اور دوسری عصبیت ہے، علاقائی عصبیت۔ ان سب چیزوں کو قربان کرنا ہوگا، اور خاص طور سے ایک اور چیز کا قربان کرنا ہوگا، وہ ہے تفرقہ اور انتشار امت کے درمیان، اس کو بھی قربان کرنا۔ ہماری گفتگو ایسی نہ ہو، ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس سے امت کے درمیان، ملت کے درمیان انتشار ہو۔ ہماری تقریریں ایسی نہ ہو جو توڑنے والی ہو، بلکہ ہماری گفتگو، ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہماری ملاقات، ہمارے تعلقات، یہ سب جوڑنے کا کام ہے نہ کہ توڑنے کا۔ ملت کو جوڑنا یہ ضروری ہے۔ تو آج کل کیا ہے، تفرقہ، انتشار، اس طرح کا اور دوسری چیزیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کے موقع پر اس طرح کی خراب جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم قربان کر دیں، اور یہ طے کر لیں کہ غلط خواہشات پر ہم لگام لگائیں۔ میں تاریخی اسلام سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، امت کو جوڑنے کا کام جو کیا گیا، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ عالمی اسلام کے ایک حصے کے ذمہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسرے حصے کا ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ذمہ دار ہوئے ایک حصے کے، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے اتحاد کی خاطر صلح کر لی اور ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، سبکدوش ہو گئی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کردار کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ایک مسجد ہے اور 10 لوگ اس کا ذمہ دار بننا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مکتب ہے، چھوٹے سے چھوٹے مکاتب ہیں جو مسلمانوں کے، کتنا زبردست انتشار ہے آپس میں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی ضرورت ہے۔ تو غلط خواہشات پر لگام لگانا اور قربانی کے موقع پہ خراب باتوں کو قربان کرنا، حسد ہے، کینہ ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے منافقت ہے، بلکہ یہ بھی کہیے کہ آج کل مخبری کا بھی معاملہ چل رہا ہے، مسلمانوں کی مخبری کرتے ہیں، اس طرح ایک معاملہ چل رہا ہے۔ پھر قربانی کا ایک اور اہم تقاضا ہے جس کو آپ عام طور پر آپ سنتے ہوں گے لیکن اس کا بہت واضح مفہوم علماء نہیں بیان کرتے یا خطبات میں اس کے تذکرے نہیں ہوتے۔ وہ یہ ہے
کہ تسخیر اور تکبیر کو ملانے کا کام کرے۔ قربانی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تسخیر اور تکبیر، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کذالک سخرھا لکم لتکبروا علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ ابھی درس قرآن میں بھی اس آیت کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں تسخیر کا بھی لفظ ہے اور تکبیر کا بھی لفظ ہے۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے، دو مفہوم بیان کیا گیا تسخیر کا۔ ایک مطلب یہ کہ قابو میں دینا، کنٹرول کرنا، جیسے مثال طور پر جانور ہے ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، اپنی عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے جانور کو کنٹرول کر لیتا۔ بہت ساری اور چیزیں جن کو مختلف طرح کی گاڑیاں، ہوائی جہاز یا آپ کے ریل گاڑی یا اور بسیں یا کار، موٹر سائیکل، ان پہ بھی انسان کا کنٹرول ہے، اپنی عقل کے ذریعے، تدبیر کے ذریعے کنٹرول کر رہا۔ تو تسخیر کا ایک مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کرنا، قابو کرنا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن انسان کے لیے وہ مفید ہے، انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ جیسے سورج ہی کا معاملہ ہے، سورج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن سورج مسلسل ہمارے لیے فائدے کا کام کرتا، ہماری خدمت کرتا۔ تو کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، چاہے وہ سورج والے مفہوم میں اور چاہے قابو اور کنٹرول کرنے کے مفہوم میں، یہ ساری چیزیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، جیسے امت مسلمہ کے لوگ، لیکن وسائل پر، کائنات کے جو وسائل ہیں ان پر کنٹرول ان کا نہیں ہے، امت کا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر امت کا کنٹرول ہوتا تو عالمی مسائل ہو یا ملکی مسائل ہو وہ فوراً حل ہو جاتے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو یا غزہ کا مسئلہ ہو، سب حل ہو جاتا۔ لیکن وسائل پر کنٹرول ان لوگوں کو ہے جو تکبیر کے قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے قائل نہیں۔ یہ آیت سورہ حج کی یہ آیت صاف صاف اعلان کرتی ہے کہ قربانی کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان اس انداز سے کام کریں کہ وسائل پر، کائنات کے جو وسائل ہیں ان پر ان کو کنٹرول حاصل۔ اگر ان کو کنٹرول حاصل ہوگا تو پھر امت کے لیے بھی مفید اور ساری انسانیت کے لیے مفید ہے، امت کے افراد۔ پھر اس ضمن میں ایک بات کا تذکرہ اور میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا کبریائی کا اعلان ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنی مسجد میں کر سکتے ہیں، لیکن عدالت میں، بازار میں، حکومت کے ایوانوں میں کہاں کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں۔ یا اس جیسے جو اقوام متحدہ ہے وہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں، مسلم ممالک کی کوئی حیثیت نہیں، ویٹو پاور ہمارے پاس نہیں۔ جن کو یہ پاور حاصل ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو اس میں ویٹو کر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ ہمیں معمولی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا مسلم ممالک کو تو وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ آنکھ دکھاتے ہیں یا اپنے شرائط پر وہ چیزیں دیتے ہیں، یہ کیفیت۔ تو یہاں سورہ حدید کی بہت مشہور آیت ہے، اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کا تذکرہ کیا
اور मिशन के तस्करे के फौरन बाद लोहे का तस्करा किया। तो यहाँ महज लोहा नहीं है, इसकी गहराई में जाएं अगर कुरान मजीद पर गौर करें तो लोहे का मतलब है कि लोहा ये टेक्नोलॉजी की अलामत है, सिंबल है। लोहा जो है ये डिफेंस की अलामत है। ये लोहा जो है वेलफेयर टेक्नोलॉजी की अलामत है, निशानी। आप देखिए ये टेक्नोलॉजी इनके पास है, पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, और दूर ही से किसी मुल्क के हुक्मरान को फोन कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है। तो जिनका वसाइल पे कंट्रोल होगा दुनिया में उन्हीं की चलेगी। अब मसला क्या है कि जिनका कंट्रोल वसाइल पर है वो साहिब ईमान नहीं, वो अल्लाह ताला की किबरियाई के कायल नहीं, और जो लोग अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई के कायल हैं तो उनका वसाइल पे कंट्रोल नहीं, वो खुद मजबूर है, माजूर है। और मजीद जुर्म ये कर रहे हैं ऐसे लोग अहले ईमान मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान कि वो इसके लिए कोशिश नहीं करते, कोई मंसूबाबंदी नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, उम्मत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, इंसानियत के लिए मुफीद काम कैसे आखिर होगा इस पर गौर नहीं करते। आप देखते हैं कि एक तलवार हो, अगर डाकू के हाथ में हो तो क्या होगा, और किसी अच्छे इंसान के हाथ में हो तो क्या होगा, उससे जुल्म का खात्मा होगा। लेकिन डाकू के हाथ में होगा तो जालिम बन जाएगा। तो आजकल यही कैफियत हो रही है। तो अहले ईमान और ख़ास तौर से मुस्लिम हुक्मरां उम्मत मुसलमान के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि तस्खीर और तकबीर को मिलाने का काम करें। हम लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला की बड़ाई हो, मुस्लिम हुक्मरां भी इस बात के कायल हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वसाइल पे उनके पास वसाइल पे कंट्रोल, उनके पास एटमी ताकतें, उनके पास और दूसरे वसाइल हैं। तो कुर्बानी के मौके पर ये बहुत अहम पैगाम कहा गया, कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरु अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन, कि इसी तरह से हमने कुर्बानी के जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तस्खीर का लफ्ज़ आया है, और ये किस लिए आया है? इसलिए कि हिदायत आपको मिली, यानी हम तकबीर के कायल हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई के कायल हैं। तो अल्लाह ताला की बड़ाई के कायलीन की जिम्मेदारी बनती है कि तस्खीर कायनात के सिलसिले में मनसूबा बंदी करे, कोशिश। और इसी तरह से एक और अहम तकाजा है जिसका तस्करा करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, वो है कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से जिन शख्सियात का तस्करा आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, उनकी बीवी हज़रत हाजरा का जिक्र आता है, फिर इस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। तो कुरान मजीद में दो अंबिया इकराम का तस्करा इस पस मंज़र में आया कि उनकी ज़िंदगी जो है ये तमाम लोगों के लिए नमूना है, उसका मॉडल। यूँ तो तमाम अंबिया इंसानों के लिए नमूना है, लेकिन ख़ास तौर से दो अंबिया इकराम का तस्करा किया गया, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पस मंज़र में जो आयत ख़ास तौर से मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है, कहा गया कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना। तो उनके साथी मैंने 3-4 लोगों का तस्करा किया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हो सकता है। तो इससे मालूम यह हुआ कि ख़वातीन का तबका, नौजवानों का तबका
بچوں کا طبقہ، بزرگوں کا طبقہ، سب لوگ جب تک دیندار نہیں ہوں گے، سب کے اندر دینداری جب تک نہیں آئے گی، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے جب تک قائل نہیں ہوں گے، سب کا مزاج دینی جب تک نہیں بنے گا، اس وقت تک نہ ہمارا گھر صحیح ہو سکتا ہے، نہ ہمارا سماج صحیح ہو سکتا ہے، نہ ہمارا ملک صحیح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کہیں سکون مل سکتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، میں یہاں صرف اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن مجید میں ان کے تعلق سے چند باتیں کہی گئی ہیں، میں 2-3 باتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا کہ وعدہ کا سچے، کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہا گیا کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدہ کا سچے۔ قربانی کے اس موقع پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو ہم نمونہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں، اور وعدہ وعید کے سلسلے میں ہم کتنے کچے ہیں اور کتنے پکے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ ایسا ہے، ہم چاہیں اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں یا کر چکے ایمان لا کر، یا روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جو کرتے ہیں وعدہ، یعنی رب سے جو وعدہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یا کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے جو وعدہ کرتا ہے، میں آپ کو فلاں چیز دے دوں گا، میں نے آپ سے قرض لیا ہے فلاں وقت تک لوٹا دوں گا، تو افراد سے جو وعدہ ہوتا ہے کیا وہ وعدہ ہم پورا کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ یا کسی تنظیم، تحریک، سوسائٹی یا اجتماعیت سے جب ہم جڑتے ہیں، کسی ادارے سے جڑتے ہیں، تو ادارے اس فرد کے درمیان، سوسائٹی اس فرد کے درمیان، اجتماعیت اس فرد کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، جو شرائط طے ہوتے ہیں، کیا اس کو ہم پورا کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں بچے ہیں، ہمارے گھروں میں اہل و عیال ہیں، ان پر ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے۔ بعض گھروں کا حال یہ ہے کہ اکیلے وہ نماز پڑھتے ہیں، گھر والے نہیں پڑھتے۔ بعض گھروں کا حال یہ ہے کہ نوجوان بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنا پاتے لوگ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے، یعنی عیسائیت کے ذریعے سے جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور گھر کے بچوں کو اور گھر کے عورتوں کو دین کا راہی بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے حضرت اسماعیل السلام کے بارے میں ایک بات اور آتی ہے، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، کہا گیا کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ علیہ السلام، یہ کیا تھے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کا بہت جامع امت کتنی جذباتی ہے۔ البتہ الحمدللہ مولوی جو الیکشن ہوا اس میں امت جذباتی کم، اور انہوں نے ہوٹلوں میں بیان بازی کم کیا، یہ فائدہ ملا کچھ نہ کچھ۔ تو یہ کہا گیا کہ صبر کرنے والے۔ پھر ایک بات اور ہے حضرت اسماعیل السلام کے بارے میں، کہ اپنے والدین کی وہ اطاعت کرنے والے، اپنے والد صاحب کی بات ماننے والے۔ کہا گیا یا ابتفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جب آپ کا تذکرہ کیا ان کے والد نے، اور یہ ہوا کہ آپ کو ذبح کیا جائے گا، کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں، تو فوراً تیار ہو گئے۔ یعنی اتنی بڑی قربانی، جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے والد صاحب کے کہنے پر تیار ہو۔ آج جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ کیا اپنے بزرگ والدین کی بات مانتے ہیں، ان کی جائز بات مانتے ہیں، یا ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا کہا مانتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں؟
تو یہ جو آخری تقاضا جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں کے بچے، ہمارے گھروں کے نوجوان، ہمارے گھروں کی خواتین، ہمارے گھروں کے بڑے بزرگ، سب کے اندر تبدیلی آئے گی، سب کے اندر جب انقلاب آئے گا، سب دین کی جانب لوٹیں گے، قرآن کی جانب رجوع کریں گے، اسلام کو کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جس طرح سے حضرت ابراہیم السلام اور حضرت اسماعیل السلام دونوں یکسو ہو گئے تھے قربانی، ایک قربان کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے اور ایک قربان ہونے کے لیے، اسی کو فلما اسلم وتلہ للجبین کہا گیا، یعنی دونوں سراپا تسلیم و رضا بن گئے۔ یہ کیفیت جب تک ہوگی ہمارے گھروں کی، جب کیفیت بنے گی تبھی ہم دین کی صحیح انداز سے خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔